اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھنے والے سبھی ناظرین کو اور یہاں پر بیٹھے سبھی حاضرین اور سامعین کو اس خصوصی نشریات سکون رمضان جو کہ این ٹی این نیوز کی اسکرین کے اوپر پہلے دن سے، پہلے روزے سے اور پہلی سحری کے آغاز سے جاری و ساری ہے، میں آپ کا میزبان بلال خان اور میں شائستہ شہزاد آپ کو عقیدت بھرا، رحمت و بھرا، برکت و بھرا سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آج ہم جس چیز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ہم لوگوں سے کلام فرمایا ہے، اور کلام اس قدر خوبصورتی کے ساتھ فرمایا ہے۔ یہ خوبصورت ایک صورت ہے جس صورت کو قرآن پاک فرقان حمید کی دلہن کہا جاتا ہے۔ دلہن کا مطلب ہوتا ہے جو جس کو آپ سجی ہوئی ہوتی ہے، سب سے خوبصورت ہوتی ہے اور خوبصورتی کا ایک پیکر ہوتی ہے۔ تو یہ وہ آیتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ وہ صورت ہے، اور غالباً آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ ہم کون سی صورت آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں سورہ رحمان کے حوالے سے۔ سورہ رحمان کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں پورے قرآن کی بات کی جاتی ہے تو وہ اپنے فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محبوب کے ذریعے، آخر الزمان کے ذریعے، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے تمام وحی کو لوگوں پر فرمایا کہ کہہ دیجئے، کیا تم نہیں جانتے، ان کو بتا دیجئے۔ لیکن یہاں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ دو بدو آپ سے مخاطب ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين مشرقين ومغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے ذریعے آپ کو اور مجھے بتایا ہے کہ اللہ رب العزت کس کس چیز پر قادر ہے، کون کون سی ایسی شے ہے جو اللہ نے تخلیق فرمائی ہے۔ اس کا ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رحمان ہی ہے جس نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں اور بیلیں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اور آسمان کو اسی نے بلند کر دیا اور ترازو قائم کر دیا تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو اور انصاف سے تولو اور تول نہ گھٹاؤ۔ اور اس نے خلقت کے لیے زمین کو بچھا دیا اور اس میں میوے اور غلافوں والی کھجوریں ڈال دی اور بھوسے اور اناج اور پھول خوشبودار موجود ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح مٹی سے پیدا کیا اور اس نے جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ پھر تم اے جنوں انس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وہ دونوں مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس نے دو سمندر ملا دیے جو باہم ملتے ہیں، اور تم ان دونوں پر پردہ ہے کہ وہ حد سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان دونوں میں موتی اور مونگنا نکلتا ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت صورت ہے جس کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ غالباً ہم نے 20 آیات کا جو ہے وہ آپ کے سامنے ترجمہ رکھا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کا ذکر کیا، رب المشرقین و رب المغربین۔ سب سے خوبصورت مجھے یہ آیت لگتی ہے کہ وہ مغربوں اور مشرقوں کا مالک ہے۔ میں آپ کو یہاں پر صرف آغاز میں چند لمحات آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہوں گا، مجھے ذرا یہاں سے دکھایا جائے۔ شائستہ، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اور ان تمام لوگوں کو اللہ رب العزت کی ذات کیا ہے۔
اب ذرا سا سوچتے ہیں نا, سائنس بھی ہمارے پاس موجود ہے, ٹیکنالوجی بھی ہمارے پاس موجود ہے. سب سے بڑی شے کی اگر بات کر لیں اس وقت ہم, ایک سب سے لمبا طویل و قامت انسان کتنی ہائٹ ہوگی اس کی؟ 6.5 فٹ, 7 فٹ, 7.5 فٹ, 8 فٹ سے زیادہ اس وقت ہمارے پاس دنیا کے اندر شاید کوئی لمبا انسان موجود نہ ہو. اس سے اوپر چلے جائیں ہم طویل و قامت تو ہمارے پاس درخت موجود ہے. اس سے طویل و قامت اگر ہم چیزوں پہ چلے جائیں تو ہمارے پاس وزنی قسم کے جانور موجود ہیں. ہم تو پرانے ادوار کے اندر ڈائناسورس کی بھی باتیں کرتے ہیں, ان سے بھی طویل و قامت چیز پر اگر ہم چلے جاتے ہیں تو وہ ہیں لہیم شہیم پہاڑ جن کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا. ان پہاڑوں کو یعنی کہ ماؤنٹ ایورسٹ یعنی کہ سب سے بڑی چوٹی کے اگر اوپر آپ چلے جاتے ہیں, K2 کے اوپر بھی, اس پہاڑ کو اگر آپ سمندر میں ڈبو دیں تو وہ ایسے غائب ہو جائے گا. سمندر کی گہرائی اس قدر ہے کہ وہ پورے پہاڑ اس کے اندر سما سکتے ہیں. اس سمندر کو کس نے پیدا فرمایا؟ اس سمندر کی اگر بات کی جائے تو اتنے سمندر ہیں, وہ سارے سمندر دنیا کے اندر سما جاتے ہیں. اس دنیا کی اگر بات کی جائے تو اس دنیا سے بڑے بڑے سیارے موجود ہیں, وہ یہ تمام دنیا ان سیاروں کے اندر آ جاتی ہیں. انہی سیاروں کی بات کی جائے تو وہ سورج کے اندر سما سکتے ہیں. وہ سورج کتنا بڑا ہوگا آپ سوچیں کہ جس کے اندر تمام دنیا اگر کروڑوں دنیا آ جائے وہ سما جائے. اسی طرح سورج کی اگر بات کی جائے تو سورج سے بڑے بڑے ستارے اس جہان میں, اس کائنات میں موجود ہیں کہ تمام کروڑوں سورج اگر اٹھا کر اس پورے ایک ستارے کے اندر سما دیے جائیں تو وہ غائب ہو جائیں گے, ضم ہو جائیں گے. اسی طرح یہ بن کر ملتے ہیں کلسٹر, پھر کلسٹر کے بعد پوری ایک ملکی وے بنتی ہے اور پوری کائنات بنتی ہے. اور کائنات کے بارے میں فرشتہ گویا ہوا کہ اللہ رب العزت اگر یہ پوری جو اس وقت انسان ہے اور یہ تمام آپ کی مخلوقات ہیں, یہ آپ کے منافی ہو جائیں, مشرک ہو جائیں, آپ سے جو ہے وہ منہ پھیر لیں تو کیا کریں گے؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کے باغات کے اندر ایسے جانور جو ہے وہ چر رہے ہیں جو پوری کائنات اس کا ایک نوالا ہے. یعنی کہ وہ جانور کتنے بڑے ہوں گے جن کے لیے پوری کائنات ایک نوالا ہے. اللہ تعالیٰ پھر ایک کائنات بنا دے گا. تو اللہ تعالیٰ کے ان جانوروں کی بات ہم کر رہے ہیں, ان باغات کی بات کر رہے ہیں, تو یہ سوچیں وہ رب العرش العظیم, رب ذوالجلال, رب کائنات, میرا اور آپ کا رب کتنا بڑا ہوگا. اور وہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں, تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں. تو آج آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور تم اے انسان اے جن کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے. شائستہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے اور میں چاہوں گا کہ آگے سے آپ کنٹینیو کریں. اور کچھ مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود, ابھی مائکس وغیرہ ان کے لگ رہے ہیں اور پھر ہم اس کو پراپر ٹرانسمیشن کا آغاز ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آغاز بلال نے کیا. اور سورہ رحمان جو قرآن پاک کی سب سے خوبصورت سورت ہے, ویسے تو اللہ کا کلام سارا ہی بہت ہی حسین ہے اور اس سے ہمیں سیکھنے کو سمجھنے کو بہت سی چیزیں ملتی ہیں, لیکن سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلاتا ہے کہ میں نے کون کون سی نعمتیں تم پر اتاری ہیں. جب انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے, بہت ناشکرا ہو جاتا ہے, اسے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے پاس کون کون سی چیزیں نہیں ہیں اور وہ شکر گزار نہیں رہتا, وہ اپنے سے اوپر کے انسان کو دیکھتا ہے, ایسی نعمتوں کو دیکھتا ہے جو آپ کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے, تو پھر سورہ رحمان پڑھ لینی چاہیے. سورہ رحمان سے وہ تمام چیزیں یاد آ جاتی ہیں دنیا بھر کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں آپ کو نوازی ہیں, اور پھر ایک مرتبہ پھر اللہ کے حضور ہم سربسجود ہوتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کتنا رحیم ہے, کتنا قادر ہے, کیا کیا چیزیں اس نے تخلیق کی ہیں انسانوں کے لیے, جنوں کے لیے, پوری کائنات کو کس طرح سے تخلیق کیا. تو بہت شکریہ بلال, آپ نے بہت ہی خوبصورت آغاز کیا ہے آج کی سحر ٹرانسمیشن کا. اجازت سے آپ کی میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروانا چاہتی ہوں. میرے دائیں جانب بیٹھی ہیں سیدہ علیم النساء, ناز خاں ہے, ثنا خاں ہے. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ تشریف لے کر آئیں. اور بائیں جانب تشریف فرما ہے شہریار اجمل صاحب. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ یہاں پر موجود ہیں, سحر ٹرانسمیشن میں ہمارا حصہ بنے ہیں, ہمارا ساتھ دیں گے, اور ہم دونوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آج کی سحر ٹرانسمیشن کو اپنی خوبصورت آواز سے, اپنے خوبصورت کلام سے مزید نکھار میں چاہوں گا شہریار پہلے حمد باری تعالیٰ سے آغاز کیا جائے, اللہ رب العزت کی شان بیان کی جائے. کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا
مانگتا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا بلا سے ہم کو سدا دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں اللہ اکبر کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی تجھے واسطہ پنجت کا ہو شاداب غلچہ دلوں کے چمن کا یہ دامن ہمارے مرادوں سے بھر دے کرم کی نظر ایک خدا مانگتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آمین۔ بہت بہت خوب شریعت، بہت خوبصورت آغاز کیا ہے شائستہ۔ جی بے شک، اور اتنی خوبصورت دعائیں، ہر دعا پر ہر لائن پر آمین کہا جائے، اور اللہ کرے کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہو اور یہ تمام دعائیں ہماری قبول آمین یا ہوں۔ رب العالمین۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم چاہیں گے کہ ایک اور خوبصورت سی نعت، اب ظاہر ہے کہ حمد و ثنا تو ہوگی، دعا تو ہو گئی، ذکر لیکن اس خدا کے ہوا ہے، ساتھ ذکر محبوب بھی ہونا صلی لازم اللہ ہے، علیہ وسلم، لازم بے و شک ملزوم بے ہے شک۔ یہ۔ تو علیم ہم نساء صاحبہ سے گزارش ہے کہ جی۔ کچھ گوش گزار کریں ہماری سماعتوں کے۔ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کریں گے۔ بسم اللہ۔ زہ مقدر اللہ اکبر۔ حضور حق سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سلام آیا، اللہ اکبر۔ پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا آلہ مقام آیا۔ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر؟ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت
راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون ذیے ہے تیرا آیا زہ مقدر اور فضا میں لبیک کی صدائیں زافرش تارش گونجتی ہیں فضا میں لبیک کی صدائیں زافرش تارش گونجتی ہیں ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ اس کا نام آیا زہ مقدر اور یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا کا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہ مقدر خدا تیرا حافظ و نگہبان اور راہ بطحا کے جانے والے عید صد ان بساط بن کر پیام دارو سلام آیا زہ مقدر ماشاءاللہ سبحان اللہ. علیمہ صاحبہ ایک شعر ہمیشہ جب نظروں سے سامنے سے آتا ہے اور پھر سماعتوں کی گوش گزار ہوتا ہے نا, بہت سے عاشق میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں. آقا آپ سے دعا ہے, آپ سے گزارش ہے اور اللہ کے حضور یہ دعا ہے کہ یہ بھی عاشق بیٹھا ہوا ہے, اسے بھی بلا لیجیے, اور یہ تمام عشاق کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں انہیں بھی بلا لیجیے. مجھے افسوس اور شجدر میں اس لیے رہ جاتا ہوں کہ دنیا کے بہت سے ممالک گھما ہوں, لیکن مدینہ جانے کا جو اشتیاق پیدا ہو گیا ہے اور جو شوق ہے, تو ہر نماز کے بعد اب یہ دعا ہوتی ہے کہ اب گنبد خضرا کو دیکھوں, اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے, وہاں بیٹھ کر کوئی نہ کوئی دعا کی جائے, وہاں بیٹھ کر ایک نماز ادا کی جائے, وہاں بیٹھ کر کچھ اشعار پڑھے جائیں, وہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نصیب کرے حاضری. لیکن آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ دنیا گھوم سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے, اپنی چوائس سے, لیکن وہاں سے تو بلاوا آتا ہے. اس بلاوے کا ہی تو انتظار ہے کہ اس بلاوے کوئی کمی رہ گئی ہے, شاید ابھی تک بلاوا نہیں آیا. یہ چیز اندر سے توڑتی ہے انسان. نہیں بالکل, اس میں بھی ہر چیز کا ایک وقت ہے نا, آپ کی ملاقات کا بھی ایک وقت ہے, تو اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ وقت قریب ہو اور ہم سب کو بلائے اللہ تعالیٰ, اور وہاں پر جا کے جو ہم دعائیں مانگیں ان کی تو قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا. وہاں جا کے کیا دعا مانگیں, ریاض الجنہ میں جب آپ داخل ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آپ کے لب پر کوئی دعا رہتی ہی نہیں. میں آپ کو بڑی ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ خانہ کعبہ کے سامنے جائیں تو جو پہلی دعا مانگتے ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہے. میں نے لوگوں سے ان کا پرسنل ایکسپیرینس پوچھا شائستہ, میں نے کہا آپ پہلی دفعہ گئے, آپ نے اللہ عز
عز و جل کا جلال دیکھا, اس کا ممبر دیکھا اور وہ خانہ کعبہ دیکھا, تو پہلی دعا کیا مانگی؟ مجھے 90% لوگوں سے یہی جواب سننے کو ملا, ہم دیکھتے رہ گئے, کوئی دعا بھول گئے ہم, کیا دعا مانگنی تھی, کیا کہنا تھا, بڑی دعائیں لے کے گئے تھے, لسٹ لے کے گئے تھے. آپ سٹنڈ ہو جاتے ہیں جب آپ کی پہلی نظر خانہ کعبہ پہ پڑتی ہے, تو آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, آپ کون ہیں, آپ بس اسے تکتے رہتے ہیں. اور اس جگہ سے لے کر جہاں سے آپ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں خانہ کعبہ کے مقام تک, وہ پورے کا پورا جو وقت ہے, وہ جو پورا راستہ ہے, وہ کیسے کٹتا ہے آپ کو علم ہی نہیں ہوتا. میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جب آپ وہاں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو ہوش نہیں سعادت موصول ہو چکی. جی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. بد نصیب ہوں ابھی تک کہ ابھی تک نہیں جا سکا, آپ تو بلا لیجیے. اور اس کے بعد اللہ یہ تعالیٰ شخص تڑپتا ہے, اب بلا لیجیے, کیونکہ بہت سے عاشق پیچھے چھوڑ آیا ہوں, وہ کسی کو کہہ رہے ہیں عاشق چھوڑ آیا ہوں. وہ کیا خوبصورت سے کلام ہے نا کہ ہم مدینے کی گلیوں میں یوں نکل جائیں گے اور پھر بھٹک جائیں گے. یہی میرا بھی دل چاہتا ہے کہ اگر موقع ملا تو ہم قصدن واقعی بھٹک جائیں گے, واپس آنے کا دل نہیں کرے گا. کوئی کچھ ایکسپیرینس, کچھ تجربہ آپ مجھے بتا سکیں کہ کیا خانہ کعبہ کا تجربہ تو میں نے آپ کو بتایا. کچھ لوگ کہتے ہیں, اگر کوئی اور بھی گیا ہو تو وہ بھی اپنا تجربہ شیئر کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ سے آپ مدینہ جاتے ہیں تو پھر مدینہ سے لوٹنے کو دل نہیں چاہتا ہے. اللہ اکبر. لیکن میرا جو ذاتی تجربہ ہے, میرا خانہ کعبہ سے جانے کو دل نہیں کر رہا تھا. وہ اس کے محبوب کا ہے مدینہ شہر. کنیکشن دیکھیں آپ, لیکن نہ یہاں سے جانے کا دل کر رہا ہے نہ وہاں سے واپس آنے کا دل کر رہا ہے. یہ جو چوز کرنے, پک اینڈ چوز ہے نا, بہت سے لوگ ہیں جو پریفر کرتے ہیں کہ جب وہ پاکستان سے جائیں تو وہ ڈائریکٹ مدینہ لینڈ کریں, محبوب کو سلام پیش کریں اور اس کے بعد خانہ کعبہ جائیں. اور ہماری فلائٹ کیونکہ ڈائریکٹ مکہ تھی تو ہمیں مدینہ آباد میں جانا تھا, لیکن جب وہاں سے رخصت ہونے کا وقت تھا تو وہ ایسا وقت تھا کہ میں وہاں سے رخصت ہونا ہی نہیں چاہتی تھی. شائستہ وہ صبح کیسی تھی جب آنکھ کھلتی تھی اور سامنے مکہ مکرمہ ہوتا تھا, وہ آنکھ کھلتی تھی اور صبح سویرے ہم گنبد خضرا دیکھتے تھے, وہ منظر کیسا ایسا لگتا ہے بلال کہ وہ صرف خواب تھا. وہ زندگی کا وہ جو پورے دن تھے 15-20 دن, وہ میں نے محض خواب کی طرح گزارے ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ اب وہ بار بار ریپیٹیشن ہو, آپ پہلی بار جائیں گے اور اس کے بعد آپ کی جو طلب ہے وہ بڑھ جائے گی, وہ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ آپ کا دل چاہے گا. جان بوجھ کے جو ہے نا وہ دل کے تار چھیڑیں. بالکل یہ جو تشنگی تھی نا وہ اور بڑھ گئی, یہ تشنگی بڑھ گئی ہے. اور بس دعا یہی ہے کہ آپ اب بلا لیجیے. میں چاہوں گا مجھے ذرا پینل کنٹرول روم کے اندر جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا مزیدار بات یہ ہے, میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات بتاؤں, جو اس وقت لوگ سن رہے ہیں نا, ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو خواتین اس وقت گھروں کے اندر سحری کی تیاری کر رہی ہیں, مرد حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے اور یہ معاملہ اس وقت شروع ہو چکا ہوگا. کوئی نہ کوئی گیا ہوگا, کوئی نہ کوئی نہیں گیا ہوگا. تشنگی ان میں بھی ہوگی جو نہیں گئے ہوں گے, اور جو ہو کر آ چکے ہوں گے ان میں تشنگی زیادہ ہوگی کہ دوبارہ کب بلاوا آئے گا. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. جو نہیں گیا نا اس نے تو بنا دیکھے بنا جانے ہی ایمان لے آئے, اور وہ تشنگی باقی جو دیکھ کر آ گیا وہاں کا منظر, خدا کی قسم اس کی تشنگی زیادہ ہوگی. اس وقت وہ لوگ ریلیٹ کر رہے ہوں گے. لیکن میں ایک بات بتاؤں, ہمارے پینل کنٹرول روم کی اگر بات کریں, ہمارے کیمرہ مینس کی بات کریں, ان میں بھی بڑی تشنگی ہے. میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 5 دنوں سے نہ دن دیکھ رہے ہیں نہ رات دیکھ رہے ہیں, اور جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں ان کے جب یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سماعتوں کے گوش گزار کی جا رہی ہوتی, جب ہم بیٹھ کر عقیدت سے سن رہے ہوتے, تو اس وقت ان کی بھی آنکھیں نم ہوتی ہیں. ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ پی سی آر کے اندر سناٹا چھا جاتا ہے, خاموشی چھا جاتی ہے. ہمارے کیمرہ مین کیمرے کے عقب کے اندر بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے ہیں, آپ لوگوں کو اوبویسلی نظر نہیں آ رہے ہوتے ہوں گے, تو یہ بھی بڑی عقیدت رکھتے ہیں. تو آقا سب کو بلا لیجیے, سب کو بلا لیجیے, بلا لیجیے سب کو. یہ سب عاشق ہے, عشاق کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے. مجھے ذرا پینل کنٹرول روم بھی بتائے گا کہ میں اگر اجازت ہو تو دوبارہ نعت ایک اور پڑھوا لیں. ٹھیک ہے بالکل. شہریار میں آپ سے دو بدو ایک التماس کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں. جیسے ہماری بہن علیم النساء صاحبہ نے بڑا خوبصورت ایک منظر کشی کی, منظر کشی کر دیں مدینہ کی گلیوں کا اور وہاں کا تذکرہ کر دیں. آقا کے قصیدے کچھ ہمیں ہماری سماعتوں کے گوش گزار کر دیں. جو میں نعت پڑھنے جا رہا ہوں, یہ ویسے تو ساری نعتیں جو ہیں سب کے دلوں کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہیں, لیکن ایک ہر انسان کے ایک بہت ہی پسندیدہ کلام ہوتا ہے, بہت ہی پسندیدہ نعت ہوتی ہے. تو یہ میرے دل کے بہت ہی زیادہ قریب ہے. میں ایک بات اور بتا دوں ناظرین کو, یہ شہریار کو بھی میں بڑا پرانا جانتا ہوں, یہ بھی بہت بڑا عاشق ہے. اس نے مجھ سے جتنی دفعہ ملاقات ہوئی صرف ایک ریکویسٹ کی کہ مجھے رمضان ٹرانسمیشن نہیں, مجھے سحری نہیں, افطاری نہیں, مارننگ شو نہیں, کہیں بھی ایک موقع دے دیجئے گا آقا کی مدد سرائی کا, میں پہنچ جاؤں گا. اور ابھی بھی اپنے ورکنگ آورز کے اندر سے کچھ ریکویسٹ کر کے, کچھ آورز کو کم کر کے وہاں پہ یہاں پر آ کر, تو اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے اور آپ کی یہ محبت جو ہے یہ جو ہے آپ کے لیے باعث شفاعت بنے. آمین. آمین.
بسم اللہ. حضور میری تو ساری اللہ اکبر. بہار سبحان اللہ. آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری اور میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز. میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز. یہ حاضری کا سبب بار بار اللہ اکبر. کیا بات. سبحان اللہ. بے شک. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری اور محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے. محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے. سن غیر جالیوں میں جا رے غار سے ہے. سن غیر جالیوں میں یار غار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور
میری تو ساری. سبحان اللہ. بہت پیارے، خوبصورت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ شہریار، ماشاءاللہ. بے شک جس طرح سے آپ نے درخواست کی تھی شہریار نے حق ادا کیا ہے ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت. اچھا آج شائستہ خاص جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بے تحاشا نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہم اس کی نعمتوں کو اگر بجا لانے لگے، اگر ہم چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو بھی دیکھنے لگے تو اللہ تعالیٰ کے چاروں طرف ہماری نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں ایسے، یہ جو زمین ہے نا، اس زمین کے گرد چاند گھوم رہا ہے اور زمین بھی اپنے مدار پر گھوم رہی ہے، زمین بھی گھوم رہی ہے، چاند بھی گھوم رہا ہے، یہ دونوں مل کر سورج کے گرد بھی گھوم رہے ہیں. اب ان تینوں کا آپس میں اگر موازنہ کیا جائے کروڑوں سالوں سے، یہ ایک توازن میں برقرار ہے. اگر سورج چاند سے ٹکرا جائے یا چاند زمین سے ٹکرا جائے تو قیامت برپا ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت اسی سورۃ الرحمن میں فرماتا ہے کہ ایک توازن کے ساتھ برقرار ہے، گھوم رہے ہیں. مجال نہیں ہے سورج کو، مجال نہیں ہے زمین کو، مجال نہیں ہے اس چاند کی کہ وہ اپنے رب کائنات کے حکم سے تجاوز کر جائیں یا پھر توازن بگڑ جائے. آپ دیکھیں نا کہ پورے کیلنڈر ہمارے پاس موجود ہے کہ ایک ایک منٹ کی ہمارے پاس اپڈیٹ ہوتی ہے. یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے، اچھا اللہ رب العزت کا نام ہے یا حفیظو، حفاظت فرمانے والا. اب ہم سمجھتے ہیں کہ طوفانوں سے، آسمانوں کے اور سمندری طوفانوں سے اور ہواؤں کے جھکڑوں سے ہمیں حفاظت دیتا ہے. بڑی مزیدار بات یہ کہ کائنات کے اندر بڑے بڑے لہیم شہیم پہاڑ ہیں جو ہر وقت ہر لمحہ چاند سے ٹکرا رہے ہیں، اس لیے چاند پہ گڈھے ہیں. 200 میل کا گڈھا، 200 کلومیٹر کے گڈھے ہیں اس کے اندر. زمین سے کیوں نہیں ٹکرا رہے؟ زمین کے گرد جو فضا قائم کی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو آسمان جسے ہم کہتے ہیں، یہ جو بادل ہیں، یہ پوری ایٹماسفیئر ایک لیئر ہے جو زمین کے گرد ان چٹانوں کو آنے نہیں دیتی. سوچیں اگر چاند زمین کے ذرا سا بھی قریب آ جائے یا ذرا سا بھی دور چلا جائے تو کیا ہوگا؟ چاند کی ایک اٹریکشن ہے جو سمندروں کے ساتھ ہے. چاند قریب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں چودھنی کا چاند ہے، لہریں چڑھی ہیں، پانی چڑھا ہوا ہے، تو پانی کی کشش ہے. اگر چاند قریب آنے لگے تو سوچیں آپ کہ سمندر کی لہریں کتنی آسمان کی اونچائیوں تک چلی جائیں گی، سونامی برپا ہو جائے گا. یا اگر چاند ذرا سا بھی دور چلے جائے تو یہ بالکل سمندر ساکت ہو جائے گا، تمام اندر جو اس میں مخلوقات ہیں وہ شاید مر جائیں. تو یہ اللہ رب العزت نے ہماری حفاظت ایسے بھی فرمائی دی. بے شک. اور صرف یہ نہیں، جو ہم نے سائنس نے ابھی تک جتنی ترقی کی ہے اور سائنسی ایجادات اب تک جتنی ہوئی ہیں، جتنی چیزوں کو ہم نے دریافت کر لی ہے، یہ اس سے پرے کی بات ہے. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ابھی تک ہم ان چیزوں کو دریافت کر ہی نہیں پائے. میں آپ کو بڑی مزے کی بات بھی بتاتا ہوں. چیزیں تو نہیں ہیں جتنی ہمیں نظر آتی ہیں. بے شک. بالکل بالکل. اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. میرے پاس یہ تمام چیزیں جو موجود ہیں، اللہ رب العزت جیسے سورہ رحمان میں فرمایا آپ کے 2 مغربین 2 مشرقین اس کا بھی رب ہے، اور پھر 2 سمندر ہیں، دونوں ملے ہوئے ہیں، لیکن کسی ایک کو اجازت نہیں ہے کہ ایک کے اوپر ایک چڑھائی کر دے. اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے ہی اس سورہ رحمان کے اندر کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 اور باغ بھی ہیں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب باغوں کا ذکر جو ہو رہا ہے وہ دونوں گہرے سبز رنگ کے ہیں، ان میں سے 2 چشمے ابل رہے ہیں، ان میں میوے، کھجوریں اور انار موجود ہیں، ان میں سے نیک سیرت حسین عورتیں بھی موجود ہیں. حوروں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ خیموں میں محفوظ حوریں ہیں، ان سے پہلے انہیں کسی انسان یا جن نے نہیں چھوا. وہ سبز قالینوں اور عمدہ چمکدار فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. اور اللہ رب العزت بڑی برکت والا ہے تمہارا رب، جو عظمت اور عزت والا ہے. اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ کن کن نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا، کن کن چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور وقت میں جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ ابھی تو خیر سکڑنا شروع نہیں ہوا ہے وقت، لیکن وقت کی رفتار تیز ہو گئی ہے، وقت نے چلنا شروع کر دیا ہے. ہماری ٹرانسمیشن کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے بلال، ہمیں لگتا ہے کہ وقت بھاگنے لگ گیا، اس سے پہلے ساکت ہوتا ہے. شاید وقت بڑا شیطان ہے، شریر ہے، یہ کہہ لیں. وقت رکتا نہیں ہے کسی کے لیے، وقت چلتا رہتا ہے، کہیں کہیں دوڑنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ جب محفلوں کا آغاز ہوتا ہے تو یہاں تیزی سے دوڑتا ہے، رکتا نہیں ہے وقت. دل تو یہ چاہتا ہے کہ ٹھہر جائے. میں چاہوں گا کہ ہماری بہن علیم النساء صاحبہ تو موجود ہیں، تو کچھ وقت کو ٹھہرانے کے لیے کچھ گوش گزار کر دیں کہ ہم ٹھہر جائیں، وقت چلتا رہے. مدینے کی بات چل رہی ہے تو مدینے کے حوالے سے آج تو وہی بات ہوگی. بالکل. ہو کرم سرکار
اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجئے نائے شہ عالی وقار آپ ہی کچھ کیجئے نائے شہ عالی وقار قافلے والوں سنو یاد آئے تو میرا سلام قافلے والوں سنو یاد آئے تو میرا سلام عرض کرنا روتے روتے ہو سکے تو بار بار عرض کرنا روتے روتے ہو سکے تو بار بار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار